صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل لے کر آیا ہے اسپیشل پروگرام، آپ بھی جانتے ہوں گے، جس کا نام ہے ہم اور آپ، اور انشاءاللہ عز و جل اس ای پی میں ہوں گے مختلف سیگمنٹس۔ جی ہاں، آپ کی ذہانت کا امتحان لیا جائے گا۔ حیدرآباد میں یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں سیگمنٹ ہوگا ملاقات، کسی اہم پرسنالٹی سے ملاقات کی جائے گی۔ ایک سیگمنٹ ہوگا ایک سبق ایک کہانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ ہوگا مدنی مقابلہ۔ دو ٹیمیں بنیں گی، ان کا مقابلہ کرایا جائے گا، جیتنے والوں کو انعام دیا جائے گا، تحفہ دیا جائے گا۔ اور ایک سیگمنٹ ہوگا مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں گے ایک اہم بات۔ تو آپ بھی بندے رہیے گا، آخر تک ساتھ رہیے گا۔ سو ڈونٹ forget to watch only on مدنی چینل پروگرام ہم اور آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں ہم اور آپ، اور اس کا سیگمنٹ ہے آپ کی ذہانت۔ تو ذہانت کا امتحان لیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ساتھ عاشقان رسول ہوں گے، ان سے سوالات ہوں گے، درست جواب دینے والوں کو انشاءاللہ یہ بکلیٹس دی جائیں گی، رسائل تحفے میں دی جائیں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ یہاں پہ عاشقان رسول موجود ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ محمد نمان اتاری۔ حافظ محمد نمان اتاری۔ واہ بھائی واہ، حافظ صاحب ہیں بھائی۔ حافظ صاحب سے تو پھر سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹائپ کا ہونا چاہیے۔ ہیں حافظ صاحب؟ کر لیں سوال؟ اچھا، قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین۔ اور عروس القرآن کس سورت کو کہا گیا ہے؟ یہ معلوم نہیں ہے۔ وہ بھی مشہور سورت ہے، پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، سورہ رحمان۔ سورہ رحمان۔ چلیں آپ سے تو اب حافظ ہیں تو اور سوال کرنے کا دل چاہ رہا ہے ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ اچھا، قرآن پاک کی کوئی ایسی سورت کا نام بتائیں جو چیونٹی کے نام پر ہے، یعنی عربی کا وہ لفظ ہے، اردو اس کی چونٹی بنتی ہے۔ سورہ بہرحال آپ نے حفظ کیا ہے، یہ حفظ کے تعلق رکھنے والا سوال نہیں تھا۔ وہ سورہ نمل ہے جو چیونٹی کے اوپر ہے، سورہ نحل ہے شہد کی مکھی کے اوپر ہے، اور آگے چل کے سورہ عنکبوت بھی ہے، وہ مکڑی کے اوپر ہے۔ تو اس طرح صورتوں کے نام بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے حافظ صاحب نے بھی درست جواب دیا، تو انشاءاللہ ان کو بہت پیارا رسالہ غصے کا علاج پیش کریں۔ یہاں پر عاشقان رسول جمع ہیں ایک پروگرام کے سلسلے میں، یہ کہہ لیں کہ اس کے آرگنائزر ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی سوال کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبد الرحمان ہے۔ عبد ندیم مجھے الرحمان بولتے ہیں۔ ندیم آپ کو بولتے ہیں، نام عبد الرحمان ہے آپ جی کا؟ عبد الرحمان نام واہ ندیم واہ مجھے واہ۔ بولتے ہیں۔ کسی مشہور صحابی کا نام بتائیں جو عبد الرحمان گزرا ہو۔ عبد ان کو الرحمان بھی کچھ اور بن بولا عوف۔ جاتا ہے، مشہور کچھ ہوتے ہیں وہ۔ عبد الرحمان بن عوف میں۔ عبد الرحمن بن عوف، یہ تو آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے، لیکن اس صحابی کو عوام الناس جو ہے وہ کسی اور نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے جواب تو درست دے دیا ہے اس بہرحال کے بارے میں ماشاءاللہ۔ تعلیم نہیں ہے۔ اچھا اچھا، وہ میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے عبد الرحمان بھائی ہیں۔ کہاں انہیں ندیم جاتا ہے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک صحابی ہیں، بہت ساری روایتوں کے راوی ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا اصل نام ہے عبد الرحمان۔ اور ابو ہریرہ کیسے پڑا؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے آستین سے بلی کے بچے نکلے، بلیوں سے محبت کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا اے بلیوں والے، بس ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ سرکار نے اس نام سے پکارا ہے، یہ اپنا اصل نام چھوڑ گئے اور ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اب عبد الرحمان بھائی سے سوال ہوا تھا، صحابی کا نام بتا عبد الرحمان ہو، انہوں نے بتایا عبد الرحمان بن عوف۔ ان کا جواب درست ہے، انہیں بھی یہ تحفے میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سفر جاری ہے اور سیگمنٹ ہے آپ کی ذہانت۔ ذہانت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بھائی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ایسے شریف؟ میرا نام سید شاہد علی ہے۔ شاہد بھائی سے ایک سوال بھی کر لیتے ہیں، شاہ صاحب بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو سید شاہد بھائی، آپ سے سوال یہ ہے ہمارا سیگمنٹ کے تعلق سے، اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ بتائیں۔ پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم اور آخری ذی الحج۔ ذی الحج۔ ہمارے شاہد بھائی نے درست دونوں جواب دیا۔ مہینے ایسے ہیں الحمدللہ کہ ہم لوگ جو ہے قربانی سے اسٹارٹ لیتے ہیں، قربانی سے اسٹارٹ، قربانی سے اختتام۔ پہلا مہینہ محرم، آخری مہینہ ذی الحج اسلامی سال کا۔ سید شاہد بھائی نے درست جواب دیا، ان کو بھی یہ تحفہ پیش کرنے غصے کا علاج۔ شکریہ، تھینک یو۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سفر جاری۔ ایک اور عاشق رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامی بھائی، آئیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امان۔ امان نام ہے آپ کا، ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ سے ایک آسان سے سوال کر لیتے ہیں، آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بکلیٹ تحفے میں دیں گے مکتبۃ المدینہ کی۔ آپ سے سوال یہ ہے
کہ قربانی کس مہینے میں کی جاتی ہے؟ قربانی ذی الحج کے مہینے میں کی جاتی ہے. اچھا، اور روزے کس مہینے میں رکھے جاتے ہیں؟ رمضان میں رکھے جاتے ہیں. رمضان میں رکھے جاتے ہیں. امان بھائی نے درست جواب دیا ہے، ان کے لیے بھی تحفہ، یہ وقت بھی گزر جائے گا ماشاءاللہ. امان بھائی پڑھیے گا، مطالعہ کیجیے گا اس کا. کتنے دن میں کر لیں گے؟ انشاءاللہ ایک 15 دن میں 15 دن میں. چھوٹا سا بک لیٹ ہے تو دیکھیں تو صحیح، کوشش کروں گا جلدی پڑھ لیں گے. چلیں ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آپ کی ذہانت. اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیگمنٹ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ. اور اس وقت ہم موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے شہر جامشورو میں. جامشورو کی لمس یونیورسٹی میں، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں. یہاں کے طلبہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم لمس میں کرنے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی مقابلہ. 2 ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، 3 اسلامی بھائی موجود ہیں اور آپ کے درمیان ہونے جا رہا ہے مدنی مقابلہ. جو ٹیم جیتے گی انشاءاللہ اسے تحائف بھی اس کی جانب بڑھائے جائیں گے. آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے جائیں گے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو اپنی ٹیموں سے ملواتے ہیں، ان کا تعارف بھی لیتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ خالد حسین جمال. خالد حسین. کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی اسٹوڈنٹ ہوں سندھ یونیورسٹی میں. سندھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ سندھ یونیورسٹی بھی یہاں سے قریب ہی ہے. جی تقریباً قریب ہے. خالد بھائی ہیں جی ہمارے ساتھ. خالد بھائی موجود ہیں، دوسرے کا بھی تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میو خان بروئی. میو خان بروئی. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ سندھ یونیورسٹی میں. آپ بھی سندھ یونیورسٹی سے آئے ہیں؟ واہ بھائی واہ. دور دور سے یہ کہہ لیجئے کہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. ایک اور اسلامی بھائی اس ٹیم میں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ محمد شریف حالہ فوٹو. ماشاءاللہ. کہاں آپ کی رہائش ہے؟ جامشورو فاٹک سے. جامشورو فاٹک سے آئے بھائی. تو ایک ٹیم کا تعارف مدنی چینل کے ناظرین ابھی لے لیا ہے. آئیے دوسری ٹیم کی جانب بھی بڑھتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے 3 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان کا بھی تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ آصف خان بروئی. آصف خان بروئی. ایک وہاں پہ بھی بروئی ہیں، ایک یہاں پہ بھی بروئی ہیں. جی دیکھتے ہیں بھائی کیا مقابلے میں کیا ہوتا ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سندھ یونیورسٹی. آپ بھی سندھ یونیورسٹی سے ہیں؟ واہ بھائی ماشاء اللہ. جی آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ محمد زاہد اطاری. جی آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں مؤذن ہوں لمس یونیورسٹی گلزار ابھی مسجد. لمس یونیورسٹی میں مؤذن ہے ماشاءاللہ. تو بھائی مؤذن صاحب بھی ہیں، بڑا اچھا گلدستہ بنتا جا رہا ہے. اسٹوڈنٹ بھی ہیں، مؤذن صاحب بھی ہیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ آپ کا نام؟ وبرکاتہ. ڈاکٹر وسیم الغنی کھوسو. ڈاکٹر وسیم غنی کھوسو. کھوسو. اچھا ماشاءاللہ. ڈاکٹر ہیں؟ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. فائنل ایئر. تو لمس کے فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ اس سال یہ پاس آؤٹ ہوں گے، ہاؤس جاب کریں گے، پھر ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ہاسپٹل میں یا اپنا پرائیویٹ کلینک کریں گے. بہرحال آئیے ہم اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی مقابلہ. تو 2 ٹیمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی چینل کے ناظرین. ان کے درمیان ہونے جا رہا ہے مدنی مقابلہ. اسٹوڈنٹ بھی ہیں، فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے مؤذن صاحب بھی موجود ہیں. تو بہت آسان سے سوال ہوں گے آپ سے. آپ ٹیم آپس میں مشورہ کر کے بھی جواب دے سکتی ہے نا. تو 3 سوال آپ سے ہوں گے، 3 سوال آپ سے ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ کون 3 کے 3 سوالوں کے جواب کون سی ٹیم ہوتی ہے جو درست دے لیتے ہیں نا. تو پہلا سوال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی جانب بڑھاتے ہیں، میرے دائیں جانب. تو پہلا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. حیدرآباد سندھ کے 3 ایسے علاقوں کے نام بتائیں جن کے آخر میں آباد آتا ہے. 3 اسلامی بھائی ایک ایک بتا دیں. لطیف آباد. لطیف آباد صحیح بتایا بھائی. حیدرآباد کا ایک علاقہ ہے لطیف آباد. جی قاسم آباد. قاسم آباد. واہ بھائی واہ. تو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے نام لیا ہے. ایک نے کہا لطیف آباد، دوسرے نے کہا قاسم آباد. حیدرآباد کے 3 ایسے علاقوں کے نام بتانے جس میں آباد ساتھ میں آتا ہو نا. تو آئیے تیسرا نام بھی دیکھ لیتے ہیں. حسین آباد. صحیح کہہ رہے ہیں، حسین آباد. اس طرح ہماری اس ٹیم کا یہ جواب بالکل درست ہو گیا ہے. مزید بھی اگر نام لینے ہوتے آپ لے سکتے تھے. ہیرا آباد، اسلام آباد. حیدرآباد میں ایک اسلام آباد بھی ہے نا. چلیں بہرحال 3 کا ہی آپ سے سوال کیا گیا تھا. اس طرح ہمارا جو یہ ٹیم ہے اس ٹیم کو ٹیم مکی نام دے دیتے ہیں. ٹیم مکی کا جو یہ سوال تھا الحمدللہ درست جواب آ گیا ہے. آئیے ٹیم مدنی کی جانب بڑھتے ہیں اور ٹیم مدنی سے سوال کر لیتے ہیں. پاکستان کے 3 ایسے شہروں کے نام بتائیں جو میم سے شروع ہوتے ہوں. ٹیم مکی سے سوال ہوا تھا حیدرآباد کے 3 علاقوں کے نام بتائیں جس میں آباد آتا ہو. اب ٹیم مدنی سے سوال ہو گیا ہے، اس سے ملتا جلتا ہی ہے. اور اب ہم حیدرآباد سے باہر نکل گئے، اپنے صوبہ سندھ سے بھی باہر نکل گئے، پاکستان پہنچ چکے. پاکستان کے 3 ایسے شہروں کے نام بتانے جو حرف میم سے شروع ہوتے ہوں. مظفر آباد.
मुजफ्फर आबाद आ गया भाई, एक नाम तो मीम से शुरू हो रहा है। दूसरा देखते हैं क्या है, मुल्तान शरीफ। मुल्तान शरीफ भाई, दूसरा मुल्तान आ गया है, दुरुस्त जवाब जाता जा रहा है। तीसरा देखते हैं, मोरो। मोरो। वाह भाई वाह, कैसा गुलदस्ता बनता जा रहा है। यहाँ कश्मीर से नाम लिया गया, मुजफ्फराबाद, या पंजाब में पहुंच गए मुल्तान, वापस से हमारे डॉक्टर साहब हमें सिंध में लेके आ गए मोरो, और हमारी मदनी टीम का भी ये जवाब दुरुस्त हो गया है। तो एक एक सवाल दोनों से हो चुका है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप दुरुस्त जवाब दे लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी टीम को इनामात दिए जाएंगे, तोहफा दिया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए मदनी टीम की जानिब सवाल बढ़ाते हैं, और मदनी टीम की जानिब सवाल बढ़ रहा है, साल में सबसे छोटा महीना कौन सा है? फरवरी। 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 कितने दिन होते हैं फरवरी में? तारीखें कितनी होती है? 28। 28। कैलेंडर में तो 29 भी आते हैं, कभी कभी आते हैं 29। कब आते हैं वो साल के हिसाब से आते हैं। कब साल के हिसाब से? फरवरी में जब 29 आते हैं कभी। हमारी मदनी टीम के इस्लामी भाई ने जवाब दिया है, साल का सबसे छोटा महीना फरवरी है। जी हाँ, जो हमारा ये शमसी साल कहलाता है, इस्लामी साल का सवाल वहाँ से हुआ था, और ये शमसी साल का सवाल यहाँ से हुआ, जो हमारा अंग्रेज़ी माह कहलाते हैं। तो सबसे छोटा महीना फरवरी है, इसमें 28 डेज़, 28 डेज़ होते हैं, 28 दिन होते हैं, और हर 4 साल के बाद गालिबन लीप ईयर आता है जिसमें ये 29 दिन हो जाते हैं। तो हर 4 साल के बाद ये 29 दिन का फरवरी हो जाता है, वरना उमूमन हर साल 28 दिन का होता है। इस तरह हमारा मदनी टीम का जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाल्लाह। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, मक्की टीम से एक गलती हो गई है, और आखिरी सवाल आपकी जानिब बढ़ रहा है, और सवाल ये है, आपस में मुशावरत भी कर सकते हैं, जल्दबाजी से फैसला नहीं कीजिएगा। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल आपकी जानिब बढ़ रहा है, सवाल सुनिएगा गौर से और सोच समझ कर जवाब दीजिएगा ना। सवाल आपकी जानिब बढ़ रहा है कि नमाज जनाजा में कितनी रकतें होती हैं? आप देंगे? कोई भी नहीं होती है रकात जी, रकात नहीं होती है। रकत नहीं होती है। हमारे इस्लामी भाई कह रहे हैं नमाज जनाजा में कोई रकत नहीं होती है, तकबीर तहरीमा पढ़ी जाती है यकीनन, उसके बाद नमाज जनाजा का तरीक़ा तो होता है। वाकई में इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है कि नमाज जनाजा में रकत नहीं होती, उसमें रुकू भी नहीं है, सुजूद भी नहीं है, लिहाजा नमाज जनाजा में कोई रकत नहीं होती है। तो एक सवाल आपकी जानिब बढ़ाया जा रहा है, अब इसमें टीम से मुखातब नहीं हूँ, दोनों टीम जिसको जवाब आता हो लब्बैक बुलंद आवाज़ से कहेंगे। तो जब आपकी जानिब वो सवाल बढ़ेगा, जवाब दुरुस्त हुआ तो ये मुकाबला आप विन कर जाएंगे, जवाब गलत हुआ तो आप इस मुकाबले में पीछे रह जाएंगे। हमारा ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो सवाल आपकी जानिब बढ़ रहा है, जुमे की नमाज में कितनी रकत होती हैं? लब्बैक, यहाँ से सदा आ गई है। अब देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो टीम मदनी जीत जाएगी, और गलत हुआ तो टीम मक्की जीत जाएगी। बताने की हाजत नहीं है अब। जी बताइए कितनी? 2 रकात फ़र्ज़। 2 रकात फ़र्ज़। 2 रकत फ़र्ज़। जुम्मे की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? रकात है 12। 12। हमारे इस्लामी भाई ने कहा 12 रकतें होती हैं। जुम्मे की नमाज यकीनन हम पढ़ने भी जाते हैं। जुम्मे की रकतों के मुतालिक सवाल हुआ, लब्बैक की पहली सदा यहाँ से आ गई थी, इन्होंने कहा 12 रकत है। पहले जवाब दिया 2 रकत, ये समझ शायद फ़र्ज़ मालूम किए जा रहे हैं, लेकिन कुल रकतों की बात हो रही थी। फिर कहा 12, कन्फ्यूजन हो गई। ज़ोहर में तो 12 रकत होती हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज में 14 रकतें होती हैं। 4 रकत सुन्नत, 2 रकत फ़र्ज़, 4 रकत सुन्नत, 2 रकत सुन्नत, 2 रकत नफल, इस तरह जुम्मे की अदायगी की जाती है। और इस तरह हमारा ये जो सेगमेंट था मदनी मुकाबला, ये हमारी जाम शोरों में मक्की टीम ने जीत लिया है। तो इंशाअल्लाह इनको तोहफे में मकतबुल मदीना की मतबूआ किताबें, रसाइल दिए जाएंगे, ये आपकी जानिब बढ़ाए जाएंगे। बहुत ही प्यारा रिसाला है, हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा की ये पेशकश है। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा मौलाना इमरान अत्तारी का बयान है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत प्यारा बयान है, हमारे इस्लामी भाई को ये तोहफे में दिया जाता है, आपके लिए तोहफा। दूसरे इस्लामी भाई के लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी का बहुत ही प्यारा तहरीर करदा रिसाला है, गुस्से का इलाज। और हमारे तीसरे इस्लामी भाई के लिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब का बहुत ही प्यारा रिसाला है, मछली के अजाइबात, ये आपके लिए तोहफा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी चाहते हैं ये रसाइल आप तक भी पहुँच जाएँ, मकतबुल मदीना से तलब फरमाइए, दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से डाउनलोड कर लीजिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا. مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کے لیے آئے ہیں جس کا نام ہے ملاقات. جی ہاں، ایک ایسے پلیسمنٹ پہ موجود ہیں، شاید حیدرآباد میں رہنے والے تو سینیریو سے پہچان جائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے. بہرحال ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کا کچھ تعارف پیش کریں گے، اور حیدرآباد کی بڑی نامی گرامی شخصیت ہے. یہ کہہ لیں پورے سندھ میں اور پاکستان میں انہیں جانا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ سے ملاقات کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ؟ جی جی جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا سفر جاری ہے، پروگرام ہم اور آپ کے عنوان کے تحت. اور ابھی آپ نے انٹرو میں دیکھا ہی ہوگا، میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور آپ سے کہا تھا ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. جی ہاں، وہ شخصیت اب ہمارے درمیان موجود ہے اور حیدرآباد ہی نہیں، سندھ ہی نہیں، پورے پاکستان میں نام رکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، آج آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت ملی ہے، حاضر ہوئے ہیں. دعوت اسلامی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں، باقاعدہ ایکٹیویٹی کے ساتھ، جیسے دعوت اسلامی کی مجلس سے ڈاکٹر بنی، قافلے سفر کرنا، مدنی حلقے. جی، میں نے پہلا جو قافلہ کا جو سفر کیا تھا 1994 میں کیا تھا. ماشاءاللہ. جب میں یا 1993 یا 94 میرا MBBS ہو گیا تھا، پھر پہلی دفعہ میں گیا تھا بدین، نندو شہر ہوتا تھا، تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے. تو وہ 3 دن کا قافلہ تھا ہمارا. پھر اس کے بعد میں کراچی چلا گیا. امیر قافلہ یاد ہے آپ کو؟ امیر قافلہ محمد اسلم اتاری ہوتے تھے، تو وہ کافی ایکٹیو تھے، ابھی بھی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے علاقے میں. اور تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے. اور اس کے بعد سے جو ہے پھر میں کراچی چلا گیا. پھر یہاں 2001 میں واپس آیا. پھر تقریباً یوں سمجھے کہ 2010 سے جو ہے نا پھر میں کافی ایکٹیو رہا. یعنی میں 2010 سے لے کے 2014-15 تک تو یا 16 تک تو میں ہر ماہ قافلے میں بھی جاتا تھا. تو میرے خیال سے میرے ریگولر جو قافلے ہیں میرے تقریباً 24 سے 25 ہیں، جس میں مطلب شروع میں 2 دن جاتا، پھر 3 دن، پھر آخر میں جو ہے وہ مصروفیت کی وجہ سے صرف 1 دن جاتا تھا، لیکن جاتا ضرور تھا. تو اب میں اپنے طور پہ بھی کافی کام کرتا ہوں دعوت اسلامی کے حوالے سے. تو اوبیسلی مطلب جو ہے نا دنیا کے ساتھ ساتھ دین تو آپ کو رہنا ہے، بلکہ ہم کہیں گے دین کے ساتھ ساتھ دنیا آپ کو کرنی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا. تو دینی کام میں آپ کو سکون بھی ملتا ہے، آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے، اور ایک جو سکون ہوتا ہے نا وہ عموماً دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتا. تو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ ملی ہوئی ہے. اب میرے اپنی جو کام ہے اس میں یہ ہے کہ میں اپنی جو کلینک ہے اس میں رسائل کی ترکیب بھی کرتا ہوں الحمدللہ. تو میری کلینک میں رسائل ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہم عموماً مریضوں کو دیتے ہیں. جی بالکل. اور ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جو عموماً مجھے مریض کبھی ریفر بھی کرتے ہیں تو میں ان کو بھی اپنی سائن کے ساتھ عموماً جواب جو دیتا ہوں شکریہ کا وہ رسالے کے پیچھے ہی لکھ کے، تاکہ رسالہ بھی پہنچ جائے اور ایک سائن والا بھی ہو جائے. تو وہ ہماری ایک طرح سے لیٹر پیڈ ہو گیا. لیٹر پیڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ رسالہ بھی پہنچ جائے اور ہمارا کام بھی ہو جائے. باقی ہماری اپنی جو علاقے کی مسجد ہے اس میں الحمدللہ ڈاکٹر مجلس میں ایکٹیو ہوں. تو اس میں ہم ہر اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ درس قرآن ہوتا ہے، مدنی حلقہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی بیان کرتا ہوں اور بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو اس میں، اور اس کے لیے محنت بھی تھوڑی بہت کرتے ہیں جو بھی ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ. اللہ کرے سفر جاری رہے ماشاءاللہ. امیر السنت اور مدنی چینل کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ 3 زبانوں میں مدنی چینل چل رہا ہے اور کڈس چینل بھی آنے والا ہے. جی بالکل. اس حوالے سے کچھ دیکھیں، جو دنیا میں مطلب امپریسو لوگ ہیں اس میں امیر علیہ سنت میرے لیے سب سے زیادہ امپریسو ہیں. آپ دیکھیں کس سادگی کے ساتھ مطلب انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا میں کام کیا. ایک تو پرسنالٹی بہت سادہ، دوسرا جو ہے عاشق رسول ہیں الحمدللہ. اور جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے تو پازیٹیولی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور کبھی کبھی ہم لوگ بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں دل چاہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یا تو وہ کسی کی ایسی برائی کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. تو جو اصلاح کا جو مطلب جو ہے نا وہ کیویٹس جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ رکھتے ہیں. تو ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ مطلب جو ہے وہ کس طرح ہوں گے. باقی جو امیر علیہ سنت کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں اس میں عالم دین بن رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے نا. مطلب آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ ایک ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا، مدنی چینل ہی. تو اس میں ایک بچے سے پوچھا اس نے، جیسے آج آپ کسی بچے سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا میں انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، یعنی دنیا بھی وہ کہے گا.
तो एक बच्चे से पूछा कि बेटा आप क्या बनेंगे, उस बच्चे ने कहा कि मुफ्ती कासिम बनूंगा। तो ये आप देखें ना, ये पूरा मतलब जो है वो पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, हम अपनी ज़बान में जो है इसको कहते हैं कि लोगों का जहन जो है वो दीन की तरफ। अब आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे और जिनके जो है ना आइडियल जो हैं वो दावत इस्लामी के रुकने शूरा हैं या आलिम दीन है वो है। तो ये बहुत बड़ी चेंज है, ये चेंज एक दिन में नहीं आती, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और फिर उसके बाद जो है ना वो है ना सरकार का करम, तो सरकार का करम जहाँ हो जाए वो काम बन जाए। माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम बढ़ चुके हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मुलाकात। और आज एक बड़ी प्यारी शख्सियत से मुलाकात के लिए लेकर जा रहे हैं जो कि आलिम दीन भी हैं, साथ में हकीम भी हैं। तो हैदराबाद में रहने वाले, क्योंकि हैदराबाद में ही ये प्रोसेस चल रहा है, EP रिकॉर्ड हो रही है, ये हमारी किस्त रिकॉर्ड हो रही है, तो हैदराबाद में रहने वाले हो सकता है पहुंच गए हों या पहुंच रहे हों कि कौन सी शख्सियत होगी, लेकिन नाम अभी आपको नहीं बताएंगे। नाम इंशाअल्लाह आप अंदर जाके सुनेंगे उनका, और हो सकता है उनकी ज़ियारत भी यकीनन करेंगे ये इंशाअल्लाह अंदर। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंट्रो लिया था कि आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये कह लें कि डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। न सिर्फ वो आलिम दीन है, बाकायदा हिकमत का कोर्स करने के बाद हकीम भी हैं, मतब भी चलाते हैं। उस वक्त उनका नाम नहीं लिया गया था, अब आप स्क्रीन पे चेहरा भी देख रहे होंगे। हैदराबाद में रहने वाले तो यकीनन जानते ही होंगे, शनासा ही होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं अल्लामा हकीम अरशद रिजवी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? तभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अमीर अहले सुन्नत से आपकी कभी मुलाकात हुई हो? फ़ैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ का भी दौरा हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत पीर अबुल बिलाल अल्लामा मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामद बरकातुहू आलिया से 2-3 बार अल्हम्दुलिल्लाह दस्तबोसी का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों से हज़रत ने नवाजा, सीने से लगाया। ये उनकी मोहब्बतें हैं और उनकी क़ुर्बतें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह और हम आगे इस तरफ बढ़ रहे हैं। और ये उन बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आज जो इस काबिल जो हम हैं, इन बुज़ुर्गों का पीछे हाथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनके साया हमारे सरों को तादीर कायम दायम रखे और उनको फैज़ बरक़ात हम सबको हासिल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अमीर सुन्नत की तसानीफ़ के हवाले से कभी मुताला हुआ हो? यकीनन हुआ ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुताला के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी, बल्कि मुझे कहने दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हज़रत की जो है तसनीफ़ के हवाले से जो है सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मदरसे के अंदर जो है जो हमारे यहाँ दुआ होती है सुबह असम्बली, उसके अंदर जो है हज़रत की लिखी हुई दुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर हम जो है दुआ मदीना जो होती है कुरान बना दे, वो हमारी असम्बली के अंदर होती है। जब मदनी चैनल आपकी यकीनन मसरूफियात तो होती होंगी, तदरीस भी है, इमामत भी है, खिताबत भी है और फिर बयानात भी होते होंगे, तो मदनी चैनल देखने के हवाले से कुछ रहता है सिलसिला? उसमें घर में टीवी तो है नहीं, लेकिन कभी कभार जो है मौका मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के मुज़ाकरे जो है ना मदनी मुज़ाकरे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फैज़याब होने की कोशिश करते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये तो हमारा सेगमेंट मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हमने इस मुलाकात के सेगमेंट में एक दुनियावी हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन साहब से मुलाकात करवाई कि जो डबल FCPS पास है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में उन्होंने मेडिसिन में भी FCPS किया था। सिंध के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने डबल FCPS किया था। तो वहीं दूसरी हम जब मजहबी शख्सियत के पास आते हैं तो उनका ताल्लुक भी इल्म के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह तिब से भी है, वो हकीम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हकीम अल्लामा अरशद रिजवी साहब से आज मुलाकात का शरफ हासिल हुआ और आज इनके मदरसे का मस्जिद का विज़िट भी किया और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं मदनी चैनल का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है हम और आप, और इसका ये सेगमेंट है मुलाकात। इस वक्त हम बाबुल इस्लाम सिंध के शहर हैदराबाद में मौजूद हैं और जब हैदराबाद आएँ तो हैदराबाद का नाम आते ही एक दरबार आलिया का यकीनन जहन में नक्शा भी खींचता है और एक तसव्वुराती दुनिया में बंदा वहाँ पहुँच भी जाता है।
جی ہاں، ہو سکتا ہے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین پہنچ بھی چکے ہوں گے، حیدرآباد کے رہائشی تو یقیناً پہنچ ہی چکے ہوں گے۔ جی ہاں، میری مراد ہے سیدنا سقی سلطان شہزادہ غوث الورا سیدنا عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار اقدس حیدرآباد میں موجود ہے، اور زائرین الحمدللہ عز و جل آپ کے مزار اقدس پر آتے ہیں، آپ کے وسیلے سے رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ الحمدللہ کئی برسوں سے آپ یہاں پر آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ اور اس وقت ہم ملاقات سیگمنٹ لے کر جو آئے ہیں وہ الحمدللہ ایسے ہی شخصیت کے پاس آج حاضر ہوئے ہیں کہ جو کہ دربار عالیہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کے الحمدللہ چیئرمین ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں الحاج گلشن الہی قادری فریدی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو آئیے انشاءاللہ اپنے اس انٹرویو کو، اپنی اس ملاقات کو آگے کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں عزیز؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو آپ سے سوالات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات آپ کی ہوئی کبھی زندگی میں؟ عالمی مدنی مرکز صدر مدینہ۔ الحمدللہ میری ملاقاتیں جس زمانے میں دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا 1980 سے دعوت اسلامی بنی ہے، اس ٹائم سے ہی جو ہے نا ملاقاتوں کا سلسلہ رہا، اور پہلے ایک مصطفیٰ گراؤنڈ کے اندر 3 روزہ اجتماع ہوا کرتا تھا، تو اس میں الحمدللہ میں اور ایک ہم محمد بھائی ہوا کرتے تھے، ہمارا دونوں کا تعاون اس کے اندر بڑا الحمدللہ ہوا۔ ان بیچاروں کا انتقال ہو گیا، بڑے پیارے آدمی تھے اور بڑے عشق والے آدمی تھے، روتے تھے محبت میں نا، ان کو میں نے دیکھا کہ ہم ساروں قطار روایا کرتے تھے جب وہ بات کرتے۔ تو ملاقاتوں کا سلسلہ تو الحمدللہ کئی مرتبہ اللہ راجپوتانہ میں جب آپریشن ہوا تھا جب بھی آپ کی جی ہاں وہاں پہ، پھر ہاں یہاں پہ فیضان مدینہ میں بھی ہوئی تھی، ڈاکٹرز کی ہماری ساتھی ہوئی تھی ملاقات۔ اچھا، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں آپ کا، میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آنے کا سلسلہ ہوتا ہی ہے۔ جی تو کچھ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں۔ دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز کی جہاں تک بات ہے تو بات یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جس سے ہم تو اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتے ہیں، ہمارے تو دل کے اندر اتنی وہ نکلتی ہے، اور آپ یقین کریں بغیر کسی اس کے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قائم و دائم رکھے، اور حضرت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ حضرت کا سایہ تاج ہم پر سلامت رکھے، عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں حیدرآباد میں، اور الحاج گلشن الہی قادری فریدی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ دربار عالیہ سیدنا سقی عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ٹرسٹ ہے وہاں کے چیئرمین بھی ہیں، اور حیدرآباد کی دینی مذہبی فلاحی شخصیت ہیں، اور ماشاءاللہ کئی جہاتوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کہہ لیں حیدرآباد کی ہماری گلشن الہی صاحب ہیں۔ تو بس اس کو اب یہاں انٹرویو کو اختتام کرتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ حاضری دیں گے تو مزید انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ، اور الحمدللہ اس کا سیگمنٹ ہے ملاقات۔ دوسری ملاقات کے لیے ہم ایک پرسنالٹی کی جانب بڑھے ہیں، ان کے گھر کی جانب آ چکے ہیں، ابھی اندر چلیں گے، آئیے انشاءاللہ آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ، اور اس کا یہ سیگمنٹ ہے ملاقات۔ ایک پرسنالٹی کا بھی ہم نے تعارف کرانا ہے جو حیدرآباد یا سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تو ہو سکتا ہے پہچان بھی گئے ہوں گے کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم حیدرآباد کے علاقے رحمان ٹاؤن میں، پریٹ آباد مشہور ہے، پھلیلی مشہور ہے، یہ متصل علاقے ہیں سارے، یہاں موجود ہیں، اور یہاں سے منتخب کردہ ہمارے جو ہیں ممبر صوبائی اسمبلی، جو سندھ کی ہماری اسمبلی ہے، اس کے ایم پی اے جناب ناصر حسین قریشی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام ہم اور آپ میں ناصر حسین قریشی صاحب کا انٹرویو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، کیا حال ہے دانش بھائی؟ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم، ماشاءاللہ۔ تو ناصر بھائی آج الحمدللہ یہ مدنی چینل کی ٹیم آپ کے گھر پہنچی ہے، دینی مطالعے کے حوالے سے کوئی آپ کی ہے سلسلہ؟ امیر علیہ سنت کی کوئی کتب و رسائل ٹائم نکال کے پڑھی ہو آپ نے کوئی کتاب؟ حضرت صاحب کی تقریباً کتابیں، اور اکثر سحری کے وقات میں جو ان کا درس ہوا کرتا تھا، جس طریقے سے وہ وضو کی دینی تعلیم دیا کرتے ہیں، وہ بہت اچھی لگتی ہے، اور جس طریقے سے فیضان مدینہ اور یہاں پر آپ کے جو فیضان مدینہ کے مرکز کے جو لوگ ہیں، اور میرے خیال حاضر مسجد کے اندر یوسف یا یونس صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں سے بھی بہت اچھی، کیونکہ جو آپ لوگوں کا یہاں پر جس طریقے کا درس دینے کا طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں
اس سے بڑھ کے کہیں نہیں ہے. مولانا الیاس قادری صاحب جس طریقے سے بیان کرتے ہیں میں ٹوٹلی کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان کے بیان سنیں. کچھ نہیں تو کوئی ایک چیز ایسی دل کو بھا جاتی ہے اور پھر میں وہ جب تک سکون نہیں ملتا جب تک آگے ریپیٹ نہ کروں آگے نہیں پہنچا دیتے. میں آپ کے ذرائع سے اور آپ کے مدنی چینل کے ذرائع سے بالخصوص حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے محتبانہ اور ریکویسٹ کروں گا کہ میرے لیے دعا کریں, میں دین پر ثابت قدم رہوں اور نماز کی پابندی کروں. الحمدللہ اللہ سے دعا گوئیں, اللہ ہم نادانوں کی دعا قبول کرے اور حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کو لمبی عمر اور صحتیابی دے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا اس کام کو دگنا بڑھائیں, اور اس میں اللہ سے دعا گوئیں کہ ہماری بھی یہ کوشش اور اس میں ہم بھی کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں تو ہم بھی ماشاءاللہ. اچھا سٹنگ ایم پی ہیں ابھی, آپ یقیناً مصروفیت تو ہوتی ہوگی, تو اس حوالے سے معلوم کرنا تھا کہ مدنی چینل کے حوالے سے وقت نکال پاتے ہیں دیکھنے کے حوالے سے؟ مدنی چینل کے حوالے سے رات میں جب میں یہاں پر ہوتا ہوں تو 3 سے 4 بجے, اور جیسے کبھی بھی کوئی ٹائم ملا تو یہ مدنی چینل چلتا ہے. اس کو گھنٹے نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو کنٹینیو دیکھتا ہوں. تو امیر سنتی فرماتے ہیں کہ ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے کا سفر ہو. تو لگا تو میں آپ کو اس کی بھی دعوت دے دیتا ہوں, اور بلکہ میں تو چاہوں گا آپ بارش کا وہ پہلا قطرہ بن جائیں کہ ایک سٹنگ ایم پی اے جو ہے وہ 3 دن اللہ کی راہ میں مدنی قافلے کا مسافر بنے. ہمیں بھی خوشی ہوگی اور یقیناً جب اللہ کی راہ میں جائیں گے اللہ بھی خوش ہوگا اور امیر سنت کے بھی دل میں خوشی داخل ہوگی. ایک سٹنگ ایم پی اے جو ہے وہ 3 دن مدنی قافلے کا مسافر بنے. مجھے آپ ضرور بتائیے گا کہ یہ میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میں چلوں گا. آپ مجھے بتا دیجئے گا, تم انشاءاللہ دن نہیں آپ تاریخ کا تعین کریں, آپ بتائیں کس تاریخ کو آپ کے لیے ایزیلی ہے, ہم قافلہ تیار کر لیں گے اور آپ کے ساتھ سفر کریں گے. قافلہ تیار کر لیں اور مجھے بتا دیجئے گا, میں ان دن میں 3 دن میں آپ کو فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے والے تینوں دن نکال. ماشاءاللہ مرحبا, کیا بات ہے بھائی ناصر بھائی کی. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آج الحمدللہ عز و جل ہم حیدرآباد کے سٹنگ ایم پی اے ممبر صوبائی اسمبلی ناصر حسین قریشی صاحب کے ساتھ موجود تھے. آج ماشاءاللہ ناصر حسین قریشی صاحب نے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی کی ہے اور الحمدللہ ایسا پکا ارادہ کیا ہے کہ بس آپ تاریخ بتائیں, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن مدنی قافلے میں چلوں گا. اور ساتھ ہی ساتھ بڑے خوشی ہوئی اور الحمدللہ نہ صرف مجھے خوشی ہوئی, مدنی چینل پر جب یہ آن ایئر ہوگا یقیناً شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کو بھی یہ خوشی پہنچے گی, اور جب اللہ کے ولی خوش ہوں گے تو یقیناً دل سے دعائیں بھی ان کے لیے, ان کے والد مرحوم کے لیے نکلیں گی. اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ, اور اب وقت ہوا جاتا ہے سیگمنٹ اہم بات کا. تو آئیے ایک اہم بات کی طرف چلتے ہیں. ایک حکایت سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ ایک مقام سے گزر رہا تھا. ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ کوئی پودا لگا رہا ہے. بادشاہ نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ اے بابا کیا کرتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا میں اخروٹ کا درخت لگا رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا اخروٹ تو ایک عرصہ دراز کے بعد پھل دیتا ہے, تیری عمر تو دیکھ, تو اب موت کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے, کیا تو اس اخروٹ کے درخت سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ اس بوڑھے شخص نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ بوڑھا شخص کہتا ہے بادشاہ سلامت, میں بھی جانتا ہوں کہ اس پودے کو ابھی بڑا ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا, اور جب یہ اخروٹ دینا شروع کرے گا تو شاید میری نسلیں بھی باقی نہیں ہوں گی. لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کیجئے کہ آج جو اخروٹ میں کھا رہا ہوں, آج جو اخروٹ میں اور آپ کھا رہے ہیں, اس کا پودا بھی کسی نے 100 سال پہلے لگایا ہوگا. تو بڑی پیاری بات جب اس بابا نے کی تو بادشاہ نے فوراً آواز لگائی, ارے واہ. تو بادشاہ کا دستور تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کا وزیر ہوتا تھا, بادشاہ جس کی تعریف کرتا تھا وہ وزیر اس کو اشرفیاں دیتا تھا. تو اس وزیر نے فوراً اس بوڑھے شخص کے لیے اشرفیوں کی تھیلی نکال کر اس بوڑھے شخص کی طرف بڑھا دی. تو وہ بوڑھا شخص دوبارہ بادشاہ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت, پودا تو ابھی لگایا ہی ہے, اخروٹ کا پودا تو ابھی لگایا ہی ہے, دیکھیں یہ اشرفیوں کی صورت میں اخروٹ آنا شروع ہو گئے. تو بادشاہ دوبارہ کہتا ہے واہ واہ. تو وزیر 2 اشرفیوں کی تھیلیاں اور اٹھاتا ہے کہ اب کی بار 2 بار واہ واہ کہا گیا, 2 تھیلیاں اشرفیوں کی اس بزرگ کو دے دیتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے یہ پتا چلا کہ آج کی نیکی ہو سکتا ہے ہماری آنے والی نسلوں کے کام میں آئے. کہ اس بوڑھے شخص نے اخروٹ کا پودا لگا رہا تھا, اور اس پودے کی مناسبت سے ہی جب مکالمہ ہوا بادشاہ سے تو اشرفیوں کا وہ مالک بن گیا. اسی طرح آج ہم کوئی نیکی کریں گے ہماری نسلوں کے کام آئے گی. نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی, انشاءاللہ وہ کام آتی ہے. اور نیکی بالا دنیا کمانے کے لیے نہیں, آخرت بہتر بنانے کے لیے کی جاتی ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ دنیا
آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جیسا بیج بوئیں گے ویسی ہی فصل کاٹیں گے. اگر نیکیوں کا بیج بویا تو جزا کی فصل کاٹیں گے، اللہ نہ کرے گناہوں کا بیج بویا تو وہاں پر سزا کی فصل کاٹنا پڑے گی. اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی اور نیکیوں پر استقامت پانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے اخروٹ سے متعلق ایک کہانی بھی سنی. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتوار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے تحریر کردہ بہت ہی پیارے رسالے جس کا نام ہے بیٹا ہو تو ایسا، اس میں ڈرائی فروٹ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. اخروٹ کے فوائد لکھتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخروٹ بد ہضمی کو دور کرتا ہے. اخروٹ کا بنا ہوا مغز سرد کھانسی کے لیے مفید ہے. اخروٹ کو چبا کر دانت پر لگایا جائے تو دانت کا نشان مٹ جاتا ہے. اب سردیوں کی آمد بھی ہے، ڈرائی فروٹ کا استعمال کیجیے. اس رسالے میں مزید بھی ڈرائی فروٹس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے بیٹا ہو تو ایسا نامی رسالہ خرید فرمائیں، طلب فرمائیں، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے چاہیں تو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آن لائن ریڈ بھی کر سکتے ہیں. بیٹا ہو تو ایسا رسالہ یہ ضرور مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ ان ڈرائی فروٹ کے حوالے سے آپ کو مفید معلومات حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ. اب باری آ گئی ہے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے ایک کہانی ایک سبق. تو آئیے پہلے کہانی دیکھتے ہیں. مولایا صلی وسلم. آج بھی اس دھرتی پر امانت باقی ہے، اسلام کی اس وادی میں شرافت باقی ہے حقیقت ہاں مسائل کم نہیں، پر سچے مسلمانوں کی صداقت باقی ہے، پر سچے مسلمانوں کی صداقت باقی ہے. یہ ہے میرا پاکستان، یہ ہے میرا پاکستان. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے جو کہانی دیکھی اس میں دکھایا گیا کہ کسی کا راستے میں چلتے چلتے پیٹرول ختم ہو جائے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. آئیے اسی بارے میں لوگوں کے تاثرات لیتے ہیں کہ اس موقع پر آیا کبھی ہمارا پیٹرول ختم ہوا تو لوگوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا، یا اگر کسی کا ہم نے دیکھا کہ پیٹرول ختم ہو گیا وہ پیدل موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر جا رہا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ رہا. آئیے عوام کے تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف. محمد آصف جی. آصف بھائی، ابھی ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہم اور آپ. اس میں کہانی دکھائی گئی ہے. بعض اوقات رستے میں کوئی جا رہا ہوتا ہے پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو. کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہو؟ بہت دفعہ ہوا. بہت دفعہ ہوا. تو لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے اس وقت؟ آپ موٹر سائیکل کو لے کے جا رہے ہیں پیٹرول پمپ کی جانب پیدل. بہت سے جیسے جو ایسا رکھنے والے ہیں رویہ، جیسے دعوت اسلامی کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہے نا، ٹھنڈا مزاج رکھتے ہیں اپنا، ایسے لوگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں تو وہ مدد بھی کرتے ہیں. کوئی دھکا لگا دیتا ہے، کوئی پیٹرول دے دیتا ہے نا، اور کوئی سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے نکل جاتے ہیں دیکھتے ہوئے. لیکن وہ پیٹرول اگر جیسے دعوت اسلامی بھی آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کوئی مل جاتے ہیں، کوئی محسن ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ہوتے ہیں، درد رکھتے ہیں لوگوں کی تکلیف کا، لیکن پیٹرول زیادہ راہ چلتے چلتے کیسے پیٹرول دیں گے؟ ٹنکی سے ٹنکی میں تو منتقل نہیں ہوگا. دھکا لگا سکتے ہیں یا ہاتھ لگا سکتے ہیں. دھکا لگا دیتے ہیں یا ہاتھ لگا دیتے ہیں. ہاں بھائی، پیر لگا دیا، چلو بھائی پیٹرول پمپ تو چھوڑ دیں آپ کو، یہ آگے تک دھکا دے دیں آپ کو، آپ کی منزل آسان ہو جائے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو پیدل، آپ نے کبھی رک کر اس سے خیر خواہی کی، پوچھا کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ ہاں پوچھا. ہاں بہتوں نے جواب دیا، بھائی پوچھا ہم نے کیا ہو گیا بھائی پیٹرول ختم ہو گیا. دھکا لگا دے، بولا نہیں یار بس پہنچ جائیں گے یار. ہاں بہتوں نے ایسے ہی بولا یار تھوڑا پیٹرول دے دو بھائی، لے لو بھائی. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ بعض مذہبی اولیاء والے لوگ جو ہوتے ہیں، جو دین کا درد رکھتے ہیں،
مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں وہ تو رک کر معلوم کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنا یہ خود کا ذاتی ایکسپیرینس بیان کیا ہے اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں دوسروں کی مدد کریں. بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, اب پوری بچے گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بچوں کی امی بھی ساتھ چل رہی ہیں اور پیٹرول ختم ہونے کے باعث اس گاڑی کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیٹرول کا خیال کریں. گاڑی بھی ہمیں ہی چلانی ہے, پیٹرول بھی ہمارا, گاڑی بھی ہماری, تو اس میں پیٹرول اچھی طرح بھروا کے رکھیں. لیکن پھر بھی ختم ہو جاتا ہے تو اس پر لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے, اس پر آج روشنی ڈالی جا رہی ہے. آئیے اور بھی مزید افراد سے اس پہ تاثرات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فاروق. محمد فاروق. فاروق بھائی, ہم ایک شوٹ کر رہے ہیں, یہ کہہ لیں کہ ایک اویئرنیس کے لیے. بعض اوقات رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے جی, اب پیٹرول پمپ بھی دور ہوتا ہے, تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا پیٹرول ختم ہو گیا اور آپ گاڑی گھسیٹ رہے ہو اور کسی نے مدد کی ہو؟ جی ہاں ہوا ہے. کس طرح کا ہوا؟ ایسا ہوا کہ میں آ رہا تھا, راستے میں پیٹرول ختم ہو گئی تو لوگوں نے مجھے اس میں پلاسٹک کی وہ ہوتی ہے تھیلی, اس میں پیٹرول دیا اور پھر میں آیا. اس نے تکلیف دور کی, میں نے اس کو دعا دی, میں نے اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرے. اور کبھی آپ نے کسی کی مدد کی؟ جی ہاں, ہم نے روک کر کیا. وہیں سے ہم آتے ہیں نا, ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کو پیٹرول چاہیے تو لے لیں. تو اگر مدد کرنا چاہیں تو اسباب بن جاتے ہیں, تھوڑی سی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. تو آپ بھی آگے بڑھیے, کبھی ایسا موقع لگے تو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کیجیے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کہانی کا سبق یہی ہے. الحمدللہ عز و جل آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا جس کا عنوان تھا ہم اور آپ. اس میں مختلف سیگمنٹس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. نیکسٹ ویک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سیگمنٹ کے ساتھ, نئے لوگ ہوں گے, نئی جگہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل